مگر افسوس آج کل کے نام نہاد مسلمانوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کو بھی حضور کی محبت میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو بدعت و شرک قرار دیتے ہیں۔ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے بھی ہم اس لیے کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ نبی کوئی ہیں تھوڑی تمہارے نگاہوں کے سامنے، وہ مدینے کے اندر ان کی قبر ہے اور تم یہاں پر ہو، تو یہاں اور مدینے کا کیا تعلق؟ اگر نبی ہمارے سامنے آج ہوتے تو بھی ہم بھی کھڑے ہو کر سلام پڑھتے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بندہ جس کی تعظیم کرے، ٹھیک ہے نا، جس چیز کی تعظیم کی جائے اس کا سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر دور ہے، جب بھی اگر تعظیم کی جائے گی تو یہاں سے بھی تعظیم ہوئے گی اس کی۔ جیسے کہ قبلے کی تعظیم کا حکم حدیث پاک میں ہے، کعبہ شریف کی تعظیم کا حکم حدیث پاک میں ہے۔ کعبہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن اس کی تعظیم کا حکم ہر مسلمان کو ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف حدیث نمبر 394 اور مسلم شریف حدیث نمبر 264 اور مشکاۃ شریف حدیث نمبر 348 میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرے۔ کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے نہ کعبے طرف کو منہ کرے جب کپڑے اس کے اترے ہوئے ہیں، نہ پیٹھ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تم پر اس کی تعظیم لازم ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کعبہ میرے سامنے نہیں ہے، کعبہ اتنی دور ہے، کعبہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فرمایا چاہے کعبہ کتنی دور ہو لیکن تمہیں اس سمت کا ادب کرنا بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ تم پخانہ پیشاب ادھر کو منہ کر کے نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، استنجا کرنے والوں کی نگاہ کے سامنے کعبہ نہیں ہے، اسے وہ دیکھ نہیں رہا، مگر پھر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ کعبہ شریف کی تعظیم کرے۔ اگر نہ دیکھنے کے باوجود اگر وہ کعبہ شریف کی تعظیم نہیں کرے گا، وہ بہت بڑا خطا کار ٹھہرے گا، اور توہین کی نظر سے اگر ایسا کرے گا، حقارت کی نظر سے اگر ایسا کرے گا تو پھر اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اور اگر جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے یا پھر اسے علم نہیں ایسا کر رہا ہے تو گناہگار ہوگا۔ معلوم ہو اگر قبلہ اگرچہ ہزاروں کلومیٹر دور ہو اور نگاہوں سے اوجھل ہو، پھر بھی اس کی طرف پیٹھ یا منہ کر کے استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تعظیم ہو رہی نہیں ہوا یہاں پر، آپ یہاں پر ہیں، قبلہ ہے بھی مکہ شریف میں، تم یہاں پر ہو تو یہاں سے اس کی تعظیم کر رہے نہیں کر رہے ہو، اس کے ادب کرنا پڑے گا، احترام کرنا پڑے گا۔ جب کعبے کا احترام یہ ہے اس کی طرف پیٹھ یا منہ نہیں کر سکتے، تو پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبے کے بھی کعبہ ہیں۔ کعبہ کو جو قبلہ بننے کی جو شرف ملا وہ حضور ہی کے صدقے سے تو ملا۔ تو اگر کوئی بندہ حضور کی محبت میں، حضور کے ادب سے کھڑا ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھے تو یہ بدعت، کفر و شرک یہ کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ نبی کی تعظیم میں ایسا کر رہا ہے۔ اب ایک بات اور دیکھیں، جو چیزیں یہ تو تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، اور جس چیز کا بھی تعلق نبی سے ہو جائے تو بندوں پر ضروری ہے اس چیز کی بھی تعظیم کریں، جس کا کانٹیکٹ، جس چیز کا تعلق نبی سے ہے۔ جن چیزوں کی نسبت و تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے ان کی بھی تعظیم کی جائے گی، اس لیے کہ اس کی تعظیم حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے۔ یعنی جو آپ اسے احترام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے احترام کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 170 میں ہے کہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ بن عمر سے کہا کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئی مبارکین بال مبارک ہیں، ہم نے ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یا ان کے گھر والوں سے حاصل کیا ہے۔ تو عبیدہ نے کہا اگر ان بالوں میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہوتا تو بال مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا، مال سے زیادہ عزیز، دولت سے زیادہ عزیز، رشتوں سے زیادہ عزیز وہ بال کہ جس بال کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ تو کیا پتہ لگا نبی کی تعظیم بھی ضروری ہے، جن چیزوں کا تعلق نبی سے ہے ان کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ نبی کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے، نبی سے آگے نہ بڑھو یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، نبی جب بات کر رہے ہوں ان کی بات کاٹو مت یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بات کرو چلا کر بات مت کرو جیسے آپس میں کرتے ہو، یہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا اور جب نبی بلائیں تو تمہیں حاضر ہونا ضروری ہے، تو یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا اگرچہ بھی تم نماز پڑھو نماز وہیں روکو، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔
اور پھر صحابہ کرام نے نبی کی تعظیم کیسے کر کے دکھائی؟ ایسی تعظیم نہ کوئی خادم اپنے مالک کی کر سکتا ہے، نہ غلام بادشاہ کی کر سکتا ہے، نہ اولاد اپنے باپ کی کر سکتی ہے، جیسے تعظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام، ہمیں حضور سچی محبت رکھنا چاہیے، اور ایمان اور توحید کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ تعظیم نبی کا ہے، اس کے بعد ہے پھر نمازی، اس کے بعد ہے عبادت۔ اگر دل کے اندر تعظیم نبی نہیں تو عبادت ہی کام نہیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کیوں مسجد سے نکالا؟ نماز پڑھتے تھے حضور کے ساتھ، کلمہ پڑھتے تھے حضور کے ساتھ، ہر جگہ جاتے تھے، لیکن اس لیے ان کو مسجد سے نکالا گیا۔ منافق اس لیے انہیں قرار دیا گیا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں تعظیم نہیں تھی۔ تو ہمیں چاہیے صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے بنے، نئے نئے لوگوں کی باتوں سے بچیں، اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی محبت میں گرویدہ کر لیں۔ حضور کی محبت میں تمہیں موت آ جائے، حضور کے غلاموں کے اندر بروز قیامت حضور علیہ السلام اعلان فرما دے کہ یا اللہ یہ میرے غلاموں کا غلام ہے، بس الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔